السلام علیکم، میرا نام ہے نوید شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹیم یوٹیوب چینل۔ پی ڈی ایم کا جلسہ کامیاب تھا، ناکام تھا، کتنے لوگ آئے کتنے نہیں آئے، یہ بحث اب لگتا ہے پیچھے رہ گئی ہے۔ اور یہ بھی بحث پیچھے رہ گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کی کیا کارکردگی ہے اور پی ڈی ایم کا مقابلہ عمران خان سے ہے یا نہیں ہے۔ اب بات آگے نکل چکی ہے کیونکہ کل جو نام لیے گئے نواز شریف کی جانب سے، مریم کی جانب سے، مولانا کی جانب سے اور بلاول کی جانب سے، اور جو اعتراضات اٹھائے گئے پاکستانی سیاست کے بارے میں اور اس کے اندر موڈیفیکیشن کے بارے میں، اس کے اندر انٹیلیجنس کے بارے میں، انٹیلیجنس اداروں کے کردار کے بارے میں، فوج کے بارے میں، اس نے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ جنرل فیض، جنرل باجوہ، جنرل عاصم سلیم باجوہ، چیئرمین نیب جاوید اقبال، شوکت صدیقی، قاضی فائز عیسیٰ، ثاقب نثار صاحب، ان سب پر کھل کر بات ہوئی اور آج ٹویٹر سے لے کر فیس بک سے لے کر ہر جگہ پر قومی اخبارات سے لے کر انٹرنیشنل اخبارات تک نواز شریف کی تقریر موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے کو لے کر آج میں نے دعوت دی ہے ایاز خان صاحب کو اور عفیفہ رؤف فیصل کو۔ ان سے جانتے ہیں کہ کل کی تقریر کے اوپر ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کل کا جو جلسہ ہے ایک بینچ مارک ہے، اس کے بعد نون لیگ کی سیاست تو تبدیل ہوگی ہی، پر لگتا ہے ملکی سیاست کے اندر بھی نئے سے نئے بھونچال آئیں گے۔ تو خان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے اس کے اوپر؟ سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کو بتائیں، انہوں نے جو ایک بڑی کہنے مطلب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خودکشی کی اور نون لیگ کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں، اور سب سے بڑی مشکلات تو شہباز شریف اور ان کے بچوں کے لیے کر دی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کے تو دونوں صاحبزادے ان کے ساتھ لندن میں ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ عوام کی یادداشت کی طرح نان فٹ جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کی بھی یادداشت بہت کمزور ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ نواز شریف وہ ہے کون، وہ یہاں سے کیسے گیا اور کس طریقے سے گیا، اس کو کس نے کیسے سزا دی، یہ بھی سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں۔ اب ایک بندہ یہاں پہ، مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ یہاں پہ مجرم ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹی سچی رپورٹیں بنوا کے وہاں چلا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے کمفرٹیبل طریقے سے بیٹھ جاتا ہے، نہ اس کو وہاں پہ کوئی قانون اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ کوئی اور ہاتھ لگا سکتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ایک تقریر کر دیتا ہے اور اس سے آپ کہتے ہیں پوری سیاست میں بھی بھوچال آ گئی، اس نے اداروں کو بھی اکھاڑ پچھاڑ کر دی، اس نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا۔ تو میرے حضور بات پہلے یہ ہے کہ پہلے اس بندے کا کریکٹر تو دیکھیں نا کہ وہ ہے کیا، اس نے سیاست کہاں سے شروع کی، کس گود سے شروع کی، اور آج آ کے وہ چند دو لوگوں کا نام لے کر، 3 لوگوں کا نام لے کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی۔ مجھے یہ بتائیے کہ سابق گورنر جو تھا سندھ کا، وہ چند دن پہلے کہاں گیا تھا اور کیا کہنے کے لیے گیا تھا؟ جب وہاں پہ دال نہیں گلی تو اب یہ چوچی گویرا بن کے ہمارے سامنے نواز شریف آ گیا۔ پہلے اس پہ بات کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں ان کے جلسے کی بات کریں۔ اچھا، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے عفیفہ، آپ بھی اس کے اندر شامل گفتگو ہوں، اور یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے باہر بھجوا ہے نواز شریف کو، اب وہ روتے تو ہوں گے ان کو کوسے تو ہوں گے، ان کا بھی بنتا ہے کہ ان کا بھی احتساب اور ان کو بھی جواب دینا چاہیے کہ نواز شریف کو کھلا چھوڑ دیا، جو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہومیوپیتھک ہو گیا ہے، حالانکہ جو سیاستدان ہوتا ہے اس کی ایک زندگی ہوتی نہیں ہے، اس کی کئی زندگیاں ہوتی ہیں۔ وہ ایک دفعہ مرتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے ایسا کہ نون لیگ اور جتنی اپوزیشن پارٹیاں اس وقت اسی سروائیول کی جنگ میں ہیں، وہ دوبارہ زندہ ہونا چاہتی ہیں۔ نہیں، وہ دوبارہ زندہ تو ہونا چاہتی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ جتنی اچھی پالیٹکس پلے کی ہے، آپ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ رہ ہی نہیں گیا کہ جس طرح سے وہ اپنی جان بچا کے یہاں سے نکلے ہیں، اپنی جگہ پہ مریم کو چھوڑ بھی گئے ہیں کہ وہ سیاست کرتی بھی رہے، اپنے بیٹے کو اپنے نہیں، مریم نے چلے جانا تھا، لیکن اگر وہ نہیں بھی گئی تو یہ اس وقت جو ہے نا وہ نون لیگ اس کو کیش کر رہی ہے، مطلب وہی کہہ لیں کہ اگر نہیں بھی جانے دیا گیا تو نون لیگ اس کو کیش کر رہی ہے، وہ کوئی ان کی کوئی اگینسٹ نہیں چلا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی سیکیور کر لیا کہ ان کے بیٹے وہاں پر ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو آپ نے بات کی تھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز والی کی مشکلات ان کے لیے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے، وہ بالکل نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، مریم کو جو گاڑیوں اور سیکیورٹی دی گئی تھی، کیا وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی طرف سے نہیں دی گئی تھی؟ کیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات نہیں کی؟ تو یہ اس وقت سارے مل کے نا بیسیکلی ان کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اسی وجہ سے یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے جو تقریروں کی بات کی نا، تقریروں نے ضرور ایک بینچ مارک جو ہے نا وہ پیسٹ کر دیا ہے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، گجرانوالا جیسی جگہ پہ جہاں سے 1 to all جو ہے نا وہ نون لیگ کی قیادت ہو، اور اتنی پارٹیوں کا آپ جو ہے نا وہ جھمگٹے میں اتنے لوگوں کا آنا، میں تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کم از کم
کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جب تقریر ہوئی تو وہاں تک تو لوگ رکے ہی نہیں تھے, لوگوں نے جانا شروع کر دیا تھا. کیا یہ ان کا فیلئر نہیں ہے؟ انہوں نے تقریروں میں جو ان کا ٹارگٹ تھا نا, بیسیکلی انہوں نے وہ بہت اچھا ہٹ کیا. جن لوگوں کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے ان لوگوں نے ان کو ٹارگٹ کیا. ان کا ٹارگٹ بھی یہی ہے, ان کا نہ ٹارگٹ عوام تھی, نہ مہنگائی تھی, نہ کوئی اور چیز تھی. انہوں نے اس پہ ٹچ ضرور کیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ ان کا بہت زیادہ درد ہے. لیکن بیسیکلی اگر آپ بلاول کی تقریر اٹھا کے دیکھیں یا مریم کی تقریر اٹھا کے دیکھیں تو آپ نے یہ نہیں سنا کہ مریم نواز کہتی ہے اچھا تم نے کہا تھا این آر او نہیں دیں گے تو اب تمہیں عوام اٹھا کے پھینکے گی. مطلب بیسیکلی تو ان کا اسٹانس یہ ہے کہ کیونکہ ان کو این آر او نہیں ملا, کیونکہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ پیسے کہاں گئے, تو یہ ساری چیزیں کر کے انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ کر دیا ہے, اور جو ملک کا سب سے مضبوط ادارہ ہے اس کو بھی اسی کی سائڈ پہ کھڑا کر دیا. اچھا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کہنے مطلب آپ اس کے اوپر اختلاف کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی تعداد تھی, کم تھی یا زیادہ تھی, تو وہ قابل بحث چیز ہے. پر ایک جو چیز جس کا کل سے شور شرابہ ہے اور کہا جا رہا ہے وہ قمرالزمان کائرہ کی مشہور لائن ہے کہ مختاریہ گل بد گئی ہے, تو واقعی کیا بات زیادہ بڑھ گئی ہے؟ بات زیادہ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ان کی گردنوں تک پہنچ گئی ہے نا. بات تو زیادہ اسی لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ بات ان کی گردنوں تک پہنچ گئی ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا دیکھیں اب ان وہ جو ہماری اس وقت اپوزیشن ہے نا, ان کے لیے ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے کہ یا تو وہ اس سائڈ پہ یا پھر وہ اس سائڈ پہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے دینا استعفے سارے نکل کے بیٹھے نا باہر, آئے نا باتیں کیوں کر رہے ہیں. وہیں سے آپ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیٹا اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اسی تنخواہیں لے رہا ہے, یہ باہر آ کے کہتے ہیں جی ہم چیلنج کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. یہ کرے نا اپوزیشن. دیکھیں ایک میری بات سنیے, اس وقت نا دیکھیں بات اس وقت صرف چند خاندانوں کی ہے, زرداری کی ہے, نواز شریف کی ہے, بندہ ان کے گلے کے گرد تنگ ہوا تھا. اب یہ ظاہری بات ہے یہ جو پارٹی کارکن ہے نا, ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ چلنا ہے. جب تک یہ افورڈ کر سکتے ہیں یہ تب تک چلتے رہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نون لیگ والے ساتھ چلتے رہیں گے, تھوڑے دنوں کے بعد اب دیکھنا شروع کیے جائے گا اگر نواز شریف اسی سٹانس پہ رہتے ہیں اور یہ سب کچھ رہتا ہے تو نون لیگ والے جو ہے نا سائڈ پہ ہونا شروع ہو جائیں گے. سٹانس کی بات کرتے ہیں, یہی نواز شریف تھا جو یہ نعرے لگاتا تھا مرد مومن مرد حق, زیول حق زیول حق, اور اس کو اپنا سیاسی وہ پتہ نہیں کیا سے کیا وہ سمجھتا تھا. ویسے یار صاحب ایک بات بتاؤ, نہیں ایک بات بتاؤ, اگر نواز شریف صاحب نا اس وقت پاکستان میں ہوتے نا تو وہ ابھی بھی یہی نعرے لگا رہے ہوتے. ان کو بھی یہ باتیں جو ہے نا وہ لندن جا کے یاد آتی, لندن میں یاد آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی نواز شریف تھا جو زیول حق کی یہ جو بات ہے نا, یہ بھٹو کے نواسے کے لیے ذرا وہ کان کھول کے سن لیں, اور انٹرنیٹ تو آج کل اویلیبل ہے, اس پہ جا کے کلک کریں اور دیکھیں یہ نواز شریف جب ضیاء الحق کی قبر پہ کھڑا ہو کے کیا کہتا تھا یہ جنرل ضیاء الحق جو ہے یہ اصلی شہید یہ ہے جس نے ملک کے لیے قربانیاں کی, اور جو وہاں پہ لاڑکانہ میں وہ نقلی شہید ہے جس کو ذوالفقار علی شہید کہتے ہیں. آج اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سب کچھ ختم ہو گیا. جب آپ یہ بات کر رہی ہیں بھٹو سے مفاد نہیں نہ رہا, اب تو مفاد دوسری سائڈ سیاست پہ ہے. میں اوپینین بدلتے رہتے ہیں, سیاستدان سمجھتے ہیں اس چیز کو وہ کیسے بدل رہے ہیں بار عمران بار. خان نے نا ان کو بہت اچھا سیاست کرنے آتی ہے, سیاست کرنے آتی ہے. یہ عمران خان صاحب کے بھی کچھ اوپینینز جو حکومت سے پہلے تھے وہ کچھ اور تھے اور اب کچھ اور ہیں. پھر یہی ہے نا, اگر عمران خان نہیں بدلے, عمران خان بھی ویسے ہی ہیں اسی طرح کے, پھر آپ آگے جائیں نا, آپ کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے, عام آدمی کیوں نہیں آتا پھر. اچھا یہ بتائیں, عام آدمی سیاست میں نہیں آئے گا, یہی چکی چلتی رہے گی. نہ تو عمران خان کا عام آدمی سے کوئی لینا دینا ہے, نہ بے نظیر بھٹو کا جو ہے نا وہ, پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی, وہ کھڑی ہوئی تھی, نہ یہ آپ کے آخری تقریر میں کھڑی ہوئی نا, بھٹو کا کوئی لینا دینا ہے, اور نہ یہ نئے چیخ گویرا نواز شریف کا وہاں بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی مجھے پتا ہے آٹا مہنگا ہو گیا, مجھے پتا چینی مہنگی ہوگی, مجھے پتا فلاں مہنگا ہو گیا. تو اپنی گردن چھڑانے کے لیے تم یہ سارا کچھ کر رہے ہو نا, اسی عوام کو استعمال کر رہے ہو. آپ مجھے ایک بات اچھا یہ میں سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, یہ اس بارے میں بتائیں جو مولانا نے کہا ہے کہ جمہوریت چوراہے پر ذبح کرتی ہے, اور نام کیوں نہ لیں, ہم نام لیں. اچھا جمہوریت اس لیے ذبح ہوگی کہ کیونکہ وہ خود پارلیمنٹ میں نہیں ہے, اس لیے ہو گئی. جب آپ مجھے یہ بتائیں, جب ضیاء اپنا کیا کہتے ہیں پرویز مشرف کی حکومت تھی تب جمہوریت ذبح اس کی نہیں ہوئی تھی, تب تو بڑے شوق سے منسٹری, تب تو کچھ نہیں ہوا. سب سے بڑا جو گناہ کیا ہے نا عمران خان نے, وہ اس نے سب سے بڑی غلطی ہے جسے کہہ رہے ہیں بلنڈر کیا اس نے, وہ یہ کیا کہ مولانا صاحب کے لیے کوئی سیٹ نہیں چھوڑی. کیا فرق پڑ جاتا تھا, کیا فرق پڑنا تھا اگر وہ اس کو جیتنے دیتے, نہیں جی وہ یہ اس کو لے یہ ڈوبی ہے. ورنہ یہ مولانا صاحب نے آج بھی کبھی کشمیر کمیٹی یا کسی نہ کسی کمیٹی کا وہ بن کے بیٹھے ہونا تھا, اور یہ سارا کچھ ویسے ہوتا تو حضور ان کے ذرا پیچھے بھی تو دیکھیے نا. آپ کا کام ہے, آپ جرنلسٹ ہے نا, آپ کی میموری تو بہت زیادہ انسٹیٹیوشنل میموری بھی آپ کی بڑی تگڑی ہے.
تو دکھائیں نا کہ یہ کیا کرتے رہے اور کہاں کہاں کیا کرتے رہے. آج اچانک یہ کھڑے ہو گئے کہ جی ہم نے اس قوم کو جو ہے نا یہ ان سے نکلوانا ہے, ان کے ظلم و جبر سے نکلوانا ہے. آج جمہوریت بھی ذبح ہو رہی ہے. آج جمہوریت مسئلہ بنا دیا گیا ہے اس کے لیے, عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ. عوام کو جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. مستعار لے کے آتے رہے, جس طرح سے یہ الیکشن کروا کے آتے رہے, وہ بھی تو بتائیں نا یہ کیسے ہوتا ہے. اور عوام کو نا, میں ایک بات بتاؤں, عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا ملک میں جمہوریت ہو نہ ہو, اوپر حکمران جو مرضی بیٹھا ہو. عوام کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے جب وہ بازار جاتے ہیں تو ان کو آٹا, چاول اور چینی جو ہے وہ کس ریٹ پہ ملتا ہے. بلاول بھٹو صاحب کا بھی ایک بیان بڑا انٹرسٹنگ تھا اور بڑا مزے کا بیان تھا, ویٹی بھی ہے تھوڑا سا, جس کے اوپر پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ تو کافی غصہ کر رہے ہیں اور کافی ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر, کہ بلاول صاحب نے کہا کہ جادوگرنی اور خلائی مخلوق کے کہنے پر وسیم اکرم پلس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا. اور یہ واقعی طور پہ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر جو ویک پوائنٹ ہے وہ وسیم اکرم پلس صاحب. پنجاب کے اندر جو گورننس کے مسائل ہیں, جو سیکورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں, وہ سب جانتے ہیں, سب کے سامنے. کوئی شک نہیں ہے کہ نواز عمران خان کی سب سے ورسٹ چوائس ہے وہ عثمان بزدار ہے. اگر انہوں نے پتہ نہیں, مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اچھا, جو انہوں نے جادوگرنی اور خلائی مخلوق کا ذکر کیا ہے, اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ یہ لگتا ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ابھی کیوں یہ 2 سال بعد ہی آپ کو یہ خیال آ رہا ہے, پہلے نہیں آیا آپ کو خیال؟ ابھی یہ پی ڈی ایم بن گئی, ابھی یہ سارا کچھ ہو گیا, 2 سال آپ سکون سے بیٹھے رہے. اب اگر 2 سال نکالیے تو پھر آگے بھی نکال لیجیے, پھر آگے بھی الیکشن کروا لیں. یہ کہتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آج کسی نون لیگ کے ووٹر کے ساتھ بات جا کے کریں, وہ کیا کہتا ہے؟ میاں کھاندا ہے اور لاتا ہے, یعنی کہ اس کو بھی پتہ یہ کرپٹ ہے. کرپشن تو ایکسپٹ کر لینا لوگوں نے, انہوں نے کرپشن کو لیگلائز کر دیا ہے یار. آپ مجھے بتائیں, آپ جا کے, آپ ماشاءاللہ باپ بن گئے ہیں, آپ جا کے نا بغیر پیسوں کے ذرا اپنے بیٹے کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کے دکھا دیں, پہلے لے کے دکھا دیں جو آج لے کے دکھا دیں. تو کرپشن تو بھائی اصل وجہ تو یہ ہے, اس کی کوئی بات نہیں کرتا ہے. اچھا آپ کی بات ٹھیک ہے, پر لوگ بھی تو اب جو معاشی حالات ملک کے چل رہے ہیں, جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے, ازدہا بھی نہیں ایک طوفان بن گیا ہے, جو چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اس ملک میں اتنا مہنگا آٹا ہوگا, اور وہ بھی اس ملک کے اندر جہاں پہ گندم کی پیداوار سب سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر حکومتی نااہلیوں کو دیکھا جائے تو وہ تو اچھے لگنا شروع ہو گئے ہیں, وہ چاہے زرداری حکومت ہو یا نواز شریف صاحب کی حکومت ہو, کیونکہ لوگ تو کمپیریزن گزشتہ حکومتوں سے کرتے ہیں, تو لوگ تو بل بلا اٹھے ہیں, وہ چیخو پکار کر رہے ہیں. اور بلکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس اپوزیشن کو بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہی اس حکومت کا ہے, اس حکومت کی نااہلی کا ہے, اس حکومت کی گورننس کا ہے, اس حکومت کی معاشی پالیسیوں کا ہے. دیکھیں تگڑی پالیٹی جو اپوزیشن ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا میں حکومتیں بنتی ہیں اور ان لوگوں کو ٹائم پورا کرنے دیا جاتا ہے. پاکستان کی بدقسمتی تو ضرور ہے کہ یہاں پہ جو بھی حکومت بنتی ہے تو اس کو ٹائم پورا نہیں دیا جاتا. اب اگر یہ وہی پریسیڈنٹ, یہ وہ جو چیختے ہیں, جو چلاتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں, اب یہ ان کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سلیکٹ ہو کے آیا ہوا ہے, یہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے. جس نظام کے تحت یہ آتے رہے, جس پارلیمنٹ کے ساتھ 2 سال سے یہ تنخواہیں لیتے رہے, وہ ساری کی ساری پارلیمنٹ بھی حرام ہو گئی, وہ ان کی تنخواہیں بھی حرام ہو گئی, کھاتے رہے, وہ سارا کچھ غلط ہو گیا. اب یہ اس کو گرانا چاہتے ہیں. مجھے بتائیں, یہ اگر حکومت آپ ختم کر دیتے ہیں, پھر سے الیکشن کراتے ہیں, کیا اس سے مہنگائی کم ہو سکے گی؟ کیا اس سے سارا کچھ جو آپ کے مسائل جو اس وقت ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ اپوزیشن کا کام پریشر بلڈ کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن کا کام کچھ اپنے چیزیں لے کے سامنے آتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہ مسئلے, اس کو ٹھیک کریں, اس کو ٹھیک کریں, کوئی پروپوزل لے کے آتے ہیں نا. آپ نکل پڑے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہی الزام آپ عمران خان کے اوپر لگاتے ہیں. اچھا میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جس طرح کل رات کو مریم نواز نے سسلین مافیا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سسلین مافیا کہا جاتا تھا, تو میں بتاتی ہوں مافیا ہوتا کیا ہے. مافیا پہلے چیزوں کو باہر ایکسپورٹ کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے ریٹ بڑھاتا ہے, اور اس کے بعد اسی کو لے کر آ جاتا ہے اور مہنگے داموں اس کو بیچنا شروع کر دیتا ہے. یعنی انہوں نے اشارہ دیا ہے چینی اور گندم کے معاملے میں جو اسکینڈل ہے. نواز شریف کی باتیں نہ دہرائیے. نواز شریف بھی ایسی چیز ہے جس کو پہلے نکالا جاتا ہے, پھر اس کو مہنگا کیا جاتا ہے, پھر اس کو واپس لایا جاتا ہے. تو اس مافیا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, یہ اندر ہے یا باہر ہے, باقی اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اچھا کل ایک پاکستانی پالیٹکس کے اندر آج کل پاپا جونز پیزے کا بھی بہت زیادہ ذکر ہے, تو اس نہیں مجھے ایک بات بتاؤ, یہ پاپا جونز کو جو ہے نا وہ انہوں نے بڑا, جیسے کہتے ہیں نا کہ خود اپنا قد
बड़ा करने वाली हो बात, सकता है मियां साहब इन्होंने की जो है ना बात वो हो, पापा जॉन्स को ना यहाँ पे खुद तो ज़्यादा लगे। बड़ा कर दिया है, वरना जो लोग यूके में रहते हैं ना, आप उनसे पूछें पापा जॉन्स को कोई नहीं पूछता। बहुत दुनिया में बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज है, यहाँ पे कोई आम बंदा भी जाके चाहे ना, तो जिसके पास कुछ पैसे हो तो वो जाके ना फ्रेंचाइज खरीद सकता है। लेकिन ठीक है, उनका एहतसाब होना चाहिए कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे बनाया, कैसे कमाया या क्या हुआ, वो बात सारी दूसरी साइड पे। लेकिन जो आपने दरम्यान में बात की थी ना वो जादूगरनी वाली, मैं उस पर जो है ना एक कमेंट ज़रूर करना चाहूँगी कि आप ये देखें हमारे यहाँ ना, ये हमारे पूरी सोसाइटी का अलमिया है कि हमारे यहाँ सॉफ्ट टारगेट्स हमेशा ख़वातीन ही बनती हैं। जिस तरह से हमेशा जो है ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को टारगेट किया जाता था ना, अब वही सलूक जो है ना वो बुशरा बीवी के साथ भी हो रहा है। ठीक है, हालांकि बिलावल की तो वो मदर थी और उसको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि आप इस रिवायत को ख़त्म करने के बजाय ये सियासतदान हमेशा जाके उन्हीं चीज़ों के अंदर नहीं मारते हैं जो कि वो होता है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा इस तनाजुर में भी देखें कि बिलावल को भी बहुत तंग किया जाता है। अगर आप शेख रशीद का नाम लेने मतलब बात ये तो है, इस हुकूमत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, वही यही बात मैं कहने के लिए जा रही हूँ कि हमारे यहाँ ना चीज़ों को पर्सनल लेवल पे ज़्यादा लेके जाता है, कारकर्दगी के हवाले से कम बात की जाती है। हाँ, अगर वो उस्मान बुज़दार के सिलेक्शन पे बात करती हैं तो वो मैं जो है ना अयाज साहब से एग्री करती हूँ कि इमरान खान की बिल्कुल भी कोई अच्छी सिलेक्शन नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब कि आपने सबसे बड़ा सूबा जो है ना वो एक ऐसे बंदे के हाथ में थमा दिया कि जिसको कुछ पता ही नहीं है, जबकि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पे होना चाहिए था। आपने वो सारी चीज़ें छोड़ दी, वो सारी चीज़ें एक तरफ कर दी। अच्छा, इमरान खान साहब का भी बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। एक तो कल पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत गर्मा गर्मी हुई और इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म साहब को वॉकआउट भी करना पड़ा, गो ने अजी गो के नारे भी लगे वहाँ पे। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो है ना उनका मौक़िफ़ बड़ा ज़बरदस्त आया कि जलसे के हवाले से उन्होंने कहा चाहे रोज़ जलसा करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन नैब ज़दगान से मुझे कोई डर नहीं है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि कहना मतलब इमरान खान साहब अभी भी डिनायल मूड के अंदर है? क्योंकि डिनायल मूड नहीं है, जो अपोजिशन का जो बिल्डअप हो रहा है सियासी, नहीं नवीद शेख, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें डिनायल मूड नहीं है। ये जो हुकूमत है ना, ये वाकई हुकूमत को तो ज़्यादा टारगेट वो कर ही नहीं रहे। आपने जितने ज़्यादा नाम लिए थे उसमें से हुकूमत के कितने और बाकी अदलिया के कितने और अफवाज पाकिस्तान के कितने, आप खुद देख लें, आपको परसेंटेज पता चल जाएगी। हुकूमत के टारगेट पे तो एक इमरान खान है ना, लेकिन आप बाकी इंस्टीट्यूशन के नाम उठा के देखें तो बेसिक टारगेट तो हमारा अदलिया और अफवाज पाकिस्तान है अपोजिशन का इस वक्त। ज़्यादा तो वो उनके अगेंस्ट खड़ी है। अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो वो बाजवा साहब को कर रहे हैं या जनरल फैज़ को कर रहे हैं। तो हुकूमत को तो वाकई वो सेकेंडरी पे है। इन्होंने इस वक्त टारगेट किया हुआ है आपके इंस्टीट्यूशन को। बात ये समझने की ज़रूरत है। 40 साल लगे हैं जनाब नवाज शरीफ को ची गवेरा बनने तक। ठीक है, अब तो उसको कैश अब करवा ऐसा रहे हैं। करें कि वो तशरीफ ले आए। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है। इसी के ऊपर मैं वो आपसे जानना चाहूंगा कि नून लीग बोझ उठा पाएगी नवाज शरीफ की इस तकरीर का? नवाज शरीफ आप दोनों से सवाल है बारी बारी। नवाज शरीफ तो पहले ही बहुत भारी हो चुके हैं नून लीग के लिए। अक्सर आप देख लें उनका क्या हो चुका है। शहबाज शरीफ के लिए किस कदर भारी है। यही शहबाज शरीफ थे ना जिन्होंने कहा था कि जी वापस आ जाएंगे, इन्होंने जमानत दी थी ना, तो अब वो जमानती तो बेचारा अंदर पड़ा हुआ है। नवाज शरीफ साहब भी कोसरे हो गए, जेल में बैठ गए, क्या कह जा रहे हैं? नहीं, इवन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक जगह पे मतलब किसी जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया हुआ था, तो अब आई डोंट नो उसमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं है। इवन यहाँ तक भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि नैब की हिरासत में शहबाज शरीफ साहब की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कि वो ऊंचा ऊंचा चीखना और चलाना शुरू कर देते हैं, और उनको ये तक डर लगना शुरू हो गया कि शायद पता नहीं मेरे वॉशरूम्स की टूटियों के अंदर भी कोई कैमरे फिट हुए हैं। उनकी मेंटल कंडीशन इस वक्त उनकी मेंटल कंडीशन ये चल रही है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि शहबाज शरीफ साहब की तो ये हालत है, नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल वापस नहीं आना। अगर कोई ये सोचे ना कि वो ये सब वापस आएंगे, जब ये बात हमें समझ में आ रही है कि वो वापस नहीं आएंगे, तो ये बात नून लीग के अरकान को भी समझ में आती है। जब उन्होंने पहली तकरीर की थी, कई लोगों ने उनको तब छोड़ा जिन लोगों से उस्मान बुज़दार को जाके मिले थे, इन्होंने खुद उनको पार्टी से निकाला। जो जिनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी उनको इन्होंने जो है ना अपने साथ बिठा लिया। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, ये नून लीग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेंगे ना, देखिएगा कि नून लीग जो है ना वो खुद जो है वो नवाज शरीफ के स्टांस से दूर होना शुरू हो जाएगी। आप ये तय कर लें पहले कि अच्छा, पीडीएम जो है चलेगी कैसे। मुझे मैं आपसे लास्ट सवाल कर लूँ, उसके अंदर आप जवाब दे दें। पीडीएम के हवाले से ही है। अब पीडीएम का जो भी नजरिया सही है या गलत है, पर जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है गवर्नेंस की, जो महंगाई की, जिस तरह इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो कंपैरिजन करते थे कि नवाज शरीफ के दौर में सर्कुलर डेट कितना था, उससे गुज़िश्ता दौर में क्या था, आटे का क्या रेट था, गुज़िश्ता दौर में क्या था, पेट्रोल का क्या रेट था, गुज़िश्ता दौर में क्या था, बिजली का क्या रेट था, गुज़िश्ता दौर में क्या था, चीनी का क्या रेट था, गुज़िश्ता दौर में क्या था। तो अब पीडीएम को वो मौका मिल गया।
کہ وہ بھی کمپیریزن کر سکیں کہ نواز شریف کے دور میں اشریہ خرد و نوش کی قیمتیں کیا تھی اور اب کیا ہیں. جب وہ یہ کمپیریزن عوام کے سامنے رکھیں گے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عوام پی ٹی ایم کا نظریہ بائی آؤٹ کریں گے اور حکومت کے خلاف جائیں گے؟ تو سوری، حکومت کو اپنا گورننس کو بہتر کرنا چاہیے اور حکومت کو لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا چاہیے. اور جو عمران خان صاحب روز آ کے ٹی وی پر مافیاز کا ذکر کرتے ہیں، ان مافیاز کو کنٹرول کرنا بھی تو وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے. عوام کی تو نہیں ہے، یا اپوزیشن کی تو نہیں ہے، یا میری تو نہیں ہے، یا کسی اور کی تو نہیں ہے. دیکھیے اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے، میں نے بہت پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو نا، میں نے بات ایک کی تھی ایک جگہ میں ویڈیو میں، کہ ہی شوڈنٹ ایکٹ لائک اے موٹیویشن اسپیکر ہے. ان کو احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ وزیر اعظم ہیں. اور یہ کیا یہ ٹائیگر فورس فلانی فورس، تو یہ جو اتنی بڑی کابینہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے، یہ کس کام کی ہے؟ اگر کابینہ کے حوالے سے بھی اپوزیشن یہ وہ کمپیریزن کرتی دکھائی دیتی ہے کہ ہمیں تو کہا جاتا تھا کہ اتنی بڑی وزیروں کی فوج ہے تو آپ عمران خان صاحب کے وزیروں کی بھی تعداد گن لیں اور مشیروں کی بھی تعداد گن لیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. اب اس چیز کو وہ کیش بھی کر رہی ہے اپوزیشن، ظاہر ہے اپنے مقاصد اپنی جگہ پہ، لیکن جو ایشوز ہیں وہ اس کی حکومت کے لیے بہت بڑے ہیں. گورننس کا ایشو واقعی سب سے بڑا ہے. پنجاب جس کو کہتے ہیں کہ ہٹ سمجھا جاتا ہے، انہوں نے پنجاب کا بیڑا غرق کس طرح کیا کہ اس وہاں پہ وسیم اکرم پلس، بلکہ مجھے تو لگتا ہے وسیم اکرم بیچارہ خود بھی سوچتا ہوگا یار مجھے میرے ساتھ عمران خان کی کیا دشمنی تھی کہ مجھے اس بندے کے ساتھ وہ بھی پلس کر دیا اسے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک المیہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. گورننس کا بہت بڑا ہے. جو ساری کی ساری ان کی ٹیم ہے یہ فارغ ہے. دوسرا آپ ایک چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ یہ ہے، فارغ ہے یا نااہل ہے. یونین کونسل کے سیکرٹری سے لے کر حضور آپ کے بڑے سیکریٹریٹ تک یہ نہیں کہ بندے نون لیگ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بیوروکریسی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ روز تبادلے کرتے ہیں، آپ روز ادھر سے سیکرٹری کو ادھر لگاتے ہیں. یہ ان کی بات ہی نہیں مانتی، ان سے چل ہی نہیں ہے رہی ہے گورنمنٹ. تو ان کو دماغ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں. اصل پرابلم یہ بھی تو ہے نا. نہیں تو وہ جو عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے دعوے کیا کرتے تھے کہ میرے پاس بڑی قابل ٹیم ہے، معاشی ٹیم ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، تو وہ کیا الیکشن کی دعوت ہے بس الیکشن سٹنٹ سے وہ یہ تو لیم ایکسکیوزز ہے. حکومت میں عمران خان ہے اور ان کی پارٹی ہے، جو کچھ کرنا ہے انہوں نے ہی کرنا ہے. بیوروکریسی ان کے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، یہ اب عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے، عوام کا مسئلہ نہیں ہے. عوام تو ووٹ دے کے ان کو حکومت میں پہنچا سکتی تھی، اسمبلیوں میں پہنچا سکتی. عوام نے وہ کر دکھایا ہے، عوام نے وہ کر دیا ہے. اب آگے ڈیلیور کرنا ہے عمران خان اور ان کی ٹیم اور ان کی حکومت کا کام ہے. دیکھیے جب انہوں نے کیبنٹ بنائی ہے نا اپنے وزیروں کی، ان وزیروں میں کچھ کرنے والے کچھ ہے ہی نہیں. ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے کام کیسے لینا ہے. یہ تو واقعی آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو اپنا سوچ کے آئے تھے نا کہ شاید یہ کوئی کرکٹ کا سین ہے، میں اس طرح سے چاہ کے ان کو بھی ایسے ٹھیک کر لوں گا تو ایسے ہے نہیں. نہ تو ان کے کنٹرول میں اپنے وہ وزیر ہیں، کیونکہ جب آپ وہ کام ہی نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے. اور آپ نے اچھا اس میں نا ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں گا. نہیں ایک منٹ ہے یار صاحب، جب نااہل ہوتی ہے یہ تو نااہل ضرور ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن سامنے آتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب اس حکومت کو ہٹانے کے بعد یہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ عمران خان کے پاس اور کتنا وقت چاہیے؟ اگر انہوں نے آنے والے چند دنوں میں دن کہہ رہا ہوں، مہینے بھی نہیں کہہ رہا، اگر انہوں نے گورننس کے ایشو کو کنٹرول نہ کیا اور خاص طور پہ مہنگائی کو نہ کنٹرول کیا تو یہی لوگ باہر کھڑے ہوں گے. ان کا اس سے کوئی شک نہیں ہے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کہ یہ نواز شریف ان کو لیڈ کر رہا ہے، وہ اپنا کیا کہتے ہیں فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو صاحب، بلاول کر رہے ہیں. ان کو مہنگائی لیڈ کرے گی بھائی. اگر انہوں نے نہیں کیا، اقدامات نہیں اٹھائے، تو سب سے بڑی اپوزیشن اس وقت ان کی مہنگائی کو اگر یہ نیچے لانا چاہے تو ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. لیکن وہ نہیں کر رہے تو ظاہر ہے پھر لوگ باہر آ جائیں گے. اچھا یہ نا ایاز صاحب کی بات میں ان کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ضرور بنے گی. لیکن یہاں پہ نا میں جو پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے، دیکھیں عمران خان کی حکومت یا عمران خان کی جو ٹیم ہے ان کی نااہلی ضرور کہہ لیں، لیکن ایک فیکٹر کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پتہ ہوتا تھا اس نے جانا میری باری آنی ہے، میری باری آنی ہے تو اس کے بعد اس کی باری آنی ہے. یہ دو چیزیں تھیں. اب کی بار جب نون لیگ حکومت سے گئی ہے تو وہ باقاعدہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے نہیں آنا، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے نہیں آنا، یہ ان کو پہلے سے پتہ تھا. اور وہ جو چیزیں پلان کر کے اور جس طرح سے گئے تھے اور جو تبادلے اور جو ساری چیزیں کر کے گئے تھے، یہ آپ سب اس بات کو مت بھولیں کہ وہ پوری باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ گئے تھے کہ دوسری حکومت آئے گی تو اس کو کیا کیا مشکلات فیس کرنی پڑے، جس کے آفٹر ایفیکٹس آپ بھگت رہے ہیں. اس فیکٹر کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ نون لیگ زیادہ قابل ثابت ہوئی کیونکہ وہ سیاسی طور پہ بھی
गवर्नेंस के मामला के अंदर भी वो ज्यादा बेहतर कर... साबित हुई इमरान खान से। नहीं, आप ये देखें ना, वो इतने सालों से यहाँ हुकूमत कर रहे थे, उनको तो चप्पे चप्पे का बंदे बंदे का पता था, जबकि इमरान खान की तो अब हुकूमत आई है, तो आप उस सिनेरियो में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसने ये की है कि यहाँ पे जो बंदा उसने लगाया वो काबिल बंदा होना चाहिए था जो इन सारी चीजों। हाँ, वो अगर ये ना करते तो बहुत हालात बेहतर हो सकते थे। डीजी खान में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए था जो इन सारी चीजों को समझता। आपका अगर पंजाब ही नहीं आपसे संभाला जा रहा तो जाहिर है फिर आपकी सारी डेमोक्रेसी। कॉम्पिटेंट बंदा होता तो फिर इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी नीचे दब जाती, वो भी तो मसाइल है ना, वो भी आप देखें। बहुत शुक्रिया यास खान साहब आपका और अफीफा आपका क्या ओपिनियन है वो भी हमें बताएं नवाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर, बिलावल साहब पे, हुकूमत की गवर्नेंस पे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो हमले किए उस पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।